نظافت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماندے نے اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے کولے تشریف لے کے آئے۔ فرعا رجلا شائطا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکھرے ہوئے بالاں لے شخص نو ویکھیا، ویکھن تو بعد قد تفرق شعرہ، جدے بال بکھرے ہوئے سی۔ فقال، آپ نے فرمایا اما کان ھذا یجد ما یسکن بہ شعرہ، کیا اس بندے کولے اپنے بالاں نو سنوارنے دا کوئی انتظام نہیں سی؟ ورعا رجلا آخر علیہ ثیاب وسیخۃ، پھر آپ نے ایک اور شخص نو ویکھیا جدے کپڑے میلے کچیلے سی۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما کان یجد ھذا ما یغسل بہ ثوبہ، کیا اس بندے کولے کپڑے نو دھونے دا کوئی سامان موجود نہیں سی؟ اس حدیث پاک وچ اس چیز دی سمجھ آمدی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق نالو زیادہ طیب، پاکیزہ، طاہر، مطہر، نفاست پسند سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاماں نو بھی نظافت اور نفاست سکھائی ہے، صفائی ستھرائی سکھائی ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان اپنے بالاں نو تیل لا کے کنگھی کر کے سنوارے اور جسم اور لباس نو میل کچیل، نجاست، پلیتی تو بچا کے ہمیشہ صاف ستھرا رکھے۔ لیکن اتھے ایک چیزیں بھی ذکر کرنی ضروری ہے کہ بعض بندے اپنے لباس وال، اپنے بالاں وال، دیگر اپنے جسمانی ظاہری حسن وال بڑی توجہ کردے نے، وہ اتنی توجہ کردے نے کہ انہاں نو اور چیزاں ہی بھول جاندیاں نے۔ اسی طرح بعض بندے لباس وغیرہ وچ توجہ تے بڑی کردے نے صفائی ستھرائی دی، لیکن وہ رب دے شکر دے طور تے کہ رب نے نعمت دیتی ہے اس طور تے نہیں، تکبر، فخر کہ جاواں گے کسے مجلس وچ، کسے سنگت وچ، کسے فنکشن تے دوست احباب رشتہ دار کہن گے دیکھو ایدہ تے لباس ہے نا، پتہ لگدا ہے، تو میرے اندر مزید فخر اور تکبر والی انگڑائی جڑی ہے لئی جائے گی۔ جس وقت اس مزاج تے کسے بندے نے اپنے آپ نو سنوارنا ہے تے او شریعت نے منع کیتی ہوئے۔ صفائی ستھرائی اسلام دا حصہ ہے، یہ دین ہی دین نظافت ہے، صفائی ستھرائی اور نفاست دا دین ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ بندہ صاف ستھرا رہے، لیکن سنت دے دائرے چ، اسراف اور فضول خرچی وچ نہ جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کولوں اور انہاں دے والد اپنے دادے کولوں روایت کردے نے، فرماندے نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس نو امام ترمذی نے نقل کیتا وے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، بے شک اللہ کریم اس گل نو پسند کردا ہے کہ انہیں جڑی نعمت اپنے بندے نو دتی ہے، بندے دے جسم تے، بندے دے لباس تے اس نعمت دا اثر موجود ہوئے۔ مطلب ایک بندے نو رب نے نعمت دیتی ہے، او دے کول مالی وسائل اچھے نے، لیکن وہ رہندے ہی میلیاں کچیلیاں کپڑیاں وچ تے رب نو پسند نہیں۔ اس نو چاہیے کہ اس نعمت دا اثر اپنے وجود تے لیاوے، رب دے شکر دے طور تے، تکبر دے طور تے نہیں ہے۔
کیونکہ علماء نے محدثین نے فرمایا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے تے اپنی دنیاوی نعمت فرماندا ہے تو وہ اس نو استعمال کرے، لیکن اس استعمال کرنے چ اسراف فضول خرچی نہ ہوئے، تکبر غرور ریاکاری دا اس وچ عنصر موجود نہ ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ دی دتی ہوئی نعمت نو اس دی شکر گزاری دی نیت نال استعمال کرے۔ کدھر انج نہ ہوئے کہ اے نعمت نو استعمال کرنا ہی چھوڑ دے تے اے رب دی نعمت دی ناشکری دا سبب نہ بن جائے۔ تو علماء فرماندے نے اے تے وے ظاہری نعمتاں لباس وغیرہ اپنے جسم نو پاک و صاف رکھنا، اسی طرح بندہ اپنی روحانی نعمتاں نو باطنی نعمتاں نو سنبھال کے رکھے، انہوں نے بھی شکر گزاری دے طور تے استعمال کرے۔ مثلا کسی نو اللہ تبارک و تعالی علم دی دولت نصیب کردا ہے، تقوی دی دولت پرہیزگاری دی دولت نصیب کردا وے، اظہار سخاوت دی رب تبارک و تعالی کسی نو توفیق عطا کردا وے، تے او بندہ بھی لوکاں دے سامنے اس نعمت دا اظہار کرے تاکہ لوگ او دے تو فائدہ اٹھان، وہ اپنے علم نو ظاہر کرے، اسی طرح وہ اپنی سخاوت نو ظاہر کرے، لیکن اس وچ ریاکاری اور تکبر وغیرہ دا عنصر موجود نہ ہوئے۔ اس چیز تو پتہ چلدا وے، ایک صحابی نے پوچھیا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یا رسول اللہ کیا اچھے کپڑے پہننا اے فضول خرچی وچ آوندا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نال انہوں نے پوچھا یہ تکبر اور ریاکاری چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اللہ خود جمیل ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اور اللہ خوبصورتی نو پسند کردا ہے۔ اس واسطے بندہ جڑا رب کولوں نو نعمتاں ملیاں نے انہاں نعمتاں نو استعمال کرے، لیکن ان نعمتاں نو استعمال دے طریقے وچ شریعت دے دائرے دے اندر رہے، باہر نہ نکلے تاکہ فضول خرچی وغیرہ نہ ہوئے، اور بالکل چھوڑ بھی نہ دے تاکہ رب دیاں نعمتاں دی ناشکری نہ بنے۔ اسے واسطے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ نور عین لطافت پہ الطف درود، زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔